بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ دوستو، کل ملت ابراہیمی سے متعلق بات آئی تھی کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی پر ہیں اور ملت ابراہیم کسے کہا جاتا ہے، اس سے متعلق بات آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس موقع پر صرف بیت اللہ کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امت کو مانگا تھا اور اس امت میں ایک رسول کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ جو آیت تلاوت کی گئی پہلے پارے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس امت کے اندر ایک رسول کو بھیجنا جس رسول کے 3 کام ہوں گے۔ پہلا کام ہوگا کہ وہ تیری کتاب کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرے، تو گویا کہ رسول کے بھیجے جانے کا پہلا مقصد تھا تلاوت آیات۔ دوسرا مقصد بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ اس امت کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد ہے احادیث، اس کی تعلیم دے۔ اور تیسری اہم بات بتائی وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو تزکیہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا انسان کے بارے میں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ انسان ظالم پیدا ہوا ہے اور جاہل پیدا ہوا ہے۔ تو انسان جو جاہل پیدا ہوا اس کی جہالت دور ہوگی تعلیم کے راستے سے، تو یہ ایک الگ ٹاپک، الگ موضوع ہے۔ لیکن اسی طرح قرآن نے کہا کہ انسان ظالم پیدا ہوا ہے۔ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی کمیاں، خامیاں موجود ہے کہ جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انسان کے اندر شہوتیں ہیں، انسان کے اندر حیوانیت ہے، انسان کے اندر اور بہت سے ایسے خصائل اور عادتیں ہیں، جیسے آپے سے باہر ہو جانا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ اسی طرح انسان کے اندر مال کی محبت آتی ہے، کبھی عہدے کی اور جاہ کی محبت آتی ہے، کبھی جو ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو بد اخلاقی کہلاتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے جہالت ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے ہی انسان کے اندر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بد اخلاقی ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے دل کی۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی دل کی بھی بہت سی بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں کو دور کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ اسی کو تزکیہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو پیوریفیکیشن بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرنا، اور یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک رسول کو بھیجا جائے اور اس رسول کے 3 کام بتائے، ان میں سے ایک بڑا کام ہے تزکیہ کرنا، یعنی دلوں کی صفائی کرنا۔ اور اصل بات تو یہی ہے کہ انسان کا جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم اس کا درست ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی بات آئی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو گیا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ اور فساد آ گیا تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام دل کی صفائی کے لیے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کو تزکیہ کا لفظ کہا۔ اس کا خلاصہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ تزکیہ کے معنی پاک کرنا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو اپنے گناہوں کے دلدل میں دھسا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو قرآن نے اس کو تزکیہ کہا۔ حدیث پاک میں اگر ہم جاتے ہیں تو حدیث پاک میں اس کا لفظ ہمیں ملتا ہے لفظ احسان۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 4 بڑے اہم سوال کیے، جس میں پہلا سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اور تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں سکھائیے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسی اس دھیان کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم یہ خیال تو آنا ہی آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنا، یہ کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے مجاہدہ اور مشقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، تب جا کر آدمی کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی چیز کو ہم آگے سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں اس کو احسان کہا گیا۔ صحابہ اکرام کے درمیان بھی حضور کی صحبت کو اختیار کیا، جن لوگوں نے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کے معنی صحبت اختیار کرنے والے، تو حضور کی صحبت اختیار کرنے والے جو تھے وہ صحابہ تھے۔ اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو ایک اور لفظ اس سلسلے میں جاری ہو گیا تصوف کے نام سے۔ تو لہٰذا تزکیہ ہو، احسان ہو، تصوف ہو، یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس میں اب کیا ہوتا تھا کہ پھر جو ہے یہ تصوف ساری دنیا میں عام ہو گیا۔ تصوف کا مطلب ہوتا تھا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ تصوف کا مطلب ہوتا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کا عادی بن جائے، نیکیاں اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو یہ اصل دل کی صفائی کی علامت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس بات کا احساس اس کے سامنے پیدا ہوا کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے گناہوں سے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بتایا چلا کہ اللہ سے ڈرنے کی کیفیت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں دنیا والوں کے پاس یا اس وقت ساری دنیا میں مغربی تہذیب عام ہے، مغربی کلچر، مغربی روایات عام ہیں، تو ان کے پاس اسی چیز کی سب سے بڑی کمی ہے۔ یہ کمی کیا ہے کہ چند عادتیں، چند اخلاق تو ہے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے کسی کو سوری بول دینا، کسی کو جزاک اللہ کہہ دینا، شکریہ کہنا، تھینک یو کہنا، کسی کو ایکسکیوز می کہنا، یہ بہت اچھے الفاظ تو ہے، بہت اچھی عادتیں تو ہیں، لیکن یہ صرف ظاہر ہے۔ اصل تو ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کا ڈر آ جانا۔ چنانچہ آپ دیکھیں دنیا کے کتنے بڑے مسائل ہیں، یہ قانون کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کا، دنیا کے تمام ملکوں کا اس میں فیصد کچھ کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن تمام ملکوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ تو اب کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو دنیا کا کرپشن کسی قانون سے ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو قانون بنایا جا رہا ہے وہ بھی انسان کے ذریعے سے بنایا جا رہا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے یہ قانون سے بچ سکے۔ تو کرپشن کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔
تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ کہ اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ امیر المومنین کہاں ہیں آج، ابھی کہاں ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ وہ جو ہے صحابی کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ کہ چرواہے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری دے دینا ہمیں ایسے ہی، اور جو ہے مالک سے کہہ دینا کہ جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ مالک کو تو مطمئن کر دوں گا، تو اللہ کہاں چلا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، کہ اسی کا نام جب آدمی کے اندر کے دل کی صفائی ہوتی ہے تو پھر وہ جب تنہائیوں میں بھی ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کر پاتا ہے۔ اور یہی رمضان اس کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اس مادے کو، اس صفت کو پیدا کرے۔ اگر یہ صفت آدمی کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر جیسے قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے نفس کو پاک صاف کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ چنانچہ آگے چل کر اس تصوف کے سلسلے میں اور زیادہ محنتیں ہوئی، اور زیادہ کہ یہ چیز کیسے حاصل کی جائے، تو اس کے لیے مختلف طریقے نکالے گئے علماء کی طرف سے اور دین کے جانکاروں کی طرف سے۔ چنانچہ جو ہے اس کے بھی 4 سلسلے ہوئے، اور ہر سلسلہ اسی بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر برائیاں نکل جائے اور اس کے اندر اچھائیاں آ جائے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، اور یہ کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ تو یہ 4 سلسلے، جیسے کہ فقہ کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے 4 سلسلے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو ایسے ہی تصوف کے اعتبار سے مشہور پوری دنیا میں 4 سلسلے ہیں۔ سب سے پہلا سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ کے نام سے، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو اجمیر میں اس وقت ہے، ساری بر صغیر میں، غیر منقسم ہندوستان میں اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت بڑا کام لیا۔ چنانچہ ان کا سلسلہ، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سلسلہ چشتیہ کہلاتا ہے۔ سن ہجری 532 میں غالباً ان کی وفات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد اور عراق کے اس طرف کے علاقے میں اللہ نے ان سے بھی بہت بڑا کام لیا، یعنی خدمت دین کا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تقریباً 561 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں سلسلہ سہروردیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً 691 میں یا 632 میں ان کی وفات ہے۔ تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا۔ اور پھر اخیر میں ہے سلسلہ نقشبندیہ، جو شیخ بہاؤالدین نقشبندی کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ 4 سلسلے ہیں، اور اس میں باقاعدہ بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت کرنا ویسے تو مسنون ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت کا مطلب ہے کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر وعدہ کرنا کہ اب ہم جو ہے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں گے اور نیکیوں والی زندگی کو اپنا لیں گے۔ تو ویسے تو یہ سنت ہے، اور پھر اس سنت کو ان طریقوں میں، ان 4 سلسلوں میں اس کو رواج دیا گیا۔ چنانچہ آج بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ 4 سلسلے قائم ہیں، جو لوگوں کو ذکر کراتے ہیں، اللہ کے نام کی محبت دل میں پیدا کراتے ہیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کراتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل کی صفائی کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ دل کی صفائی، تزکیہ، احسان اور تصوف یہ بہت ہی بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں، اس کے بغیر انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اس رمضان میں یہ ارادہ کریں، یہ تہیہ کریں کہ اس رمضان کی برکت سے ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان اور اس کے اعمال کی برکت سے
ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔